آپ نے کل دھرنے کا آغاز کیا، لوگوں کے ذہنوں میں بڑے اشکالات اور تحفظات تھے، لیکن الحمدللہ جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کا آغاز ہو گیا۔ 12 جولائی کو اس دھرنے اور احتجاج کا دن مقرر ہوا، لیکن علماء کرام نے اور دیگر عوامل نے یہ تجویز کیا کہ یہ دھرنا کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو جائے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہا یہ کوئی ہمارا ذاتی انا ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے، اور ہم پرامن طریقے سے عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں۔ اور 26 جولائی دھرنے کی تاریخ طے پائی۔ پھر یہ اشکالات پیدا ہوئے کہ رکاوٹیں ہیں، دھرنا نہیں ہوگا، اور مشکلات پیدا کی۔ گھروں پہ چھاپے، کریک ڈاؤن ہوا، کارکنان گرفتار ہوئے، لیکن الحمدللہ پورے ملک سے یہ کارواں چل پڑا، پھر رکاوٹیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور آج آپ جس مقام پر ہیں، کل کے حوالے سے ہمارا یہی پلان، ہمارا یہی منصوبہ عمل تھا۔ پہلا پڑاؤ مری روڈ پر ہوگا، ہم اپنا موقف، ہم اپنے ایشوز اور قوم کی ترجمانی لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، اور بلاگرز اور ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز نے الحمدللہ عوام کے مسئلے پر جماعت اسلامی کے موقف کا ساتھ دیا ہے، اور آج پورے ملک میں سے سیاسی قائدین کے، علماء کرام کے، دانشوروں کے، سماجی قیادت کے، ملک بھر میں سے خواتین، لیڈرشپ اور جوانوں نے اس دھرنے اور احتجاج پر جماعت اسلامی کو، حافظ نعیم الرحمن صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے یہ پلیٹ فارم 25 کروڑ عوام کا پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی آئے، ہمارے مطالبات، عوام کے جذبات کا ساتھ دے، ہم خیر مقدم کریں گے۔ پھر یہ مسئلہ آیا کہ کارکنان گرفتار ہیں، تھانوں جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہے، اور اسی مرحلے پر حکومت نے رابطہ کیا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے، لیکن حافظ نعیم الرحمن صاحب نے یہی کہا کہ کارکنوں کو رہا کرو، ماحول کو نارمل کرو،
ہم مذاکرات چاہتے ہیں، خیر مقدم کریں گے۔ الحمد بڑی تعداد میں کارکنان رہا ہو چکے ہیں، گھروں پر پہنچ چکے ہیں۔ جو باقی ہے انشاءاللہ وہ رہا ہو گئے اپنے گھروں میں اور اس دھرنے میں پہنچیں گے۔ میرے دوستو، وزیر داخلہ اور دیگر نے رابطے کیے کہ جماعت کے دھرنے اور مطالبات سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امیر جماعت نے مشاورت کے بعد اعلان کیا، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر یہ سوال اپنی جگہ تھا، کیا اس حکومت پر اعتماد ہے؟ یہ تو واضح بات ہے، اس حکومت پہ فارم 47 کی پیداوار، اس حکومت پہ کسی کو بھی اعتماد نہیں، لیکن قومی سٹرکچر میں حکومت جو بھی ہو وہ ایگزیکٹو ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، بات چیت اسی سے کرنی ہوتی ہے۔ پھر کمیٹی بنی، سوال پیدا ہوا کمیٹی کے ارکان پر کتنا اعتماد ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ ضرورت ہوتی ہے مذاکرات میں، کمیٹی ممبران میں وہ لوگ ہوں جو حقیقت میں سنجیدگی سے مسائل حل کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ حکومت کا حق ہے، ان کا پروریگیٹو ہے، ان کا اپنی ترجیح ہے، وہ مذاکرات کے لیے کمیٹی کون سی بنائے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے مطالبات، اپنے ایشوز پہ ماہرین کے ساتھ مل کے پوری تیاری کی ہے، پورا بیک اپ موجود ہے، تمام امور پہ الحمدللہ ہماری پوری تیاری ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میڈیا کے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی کا مستقل لائحہ عمل، ہمارا منصوبہ عمل، ہماری جدوجہد اقامت دین کی جدوجہد ہے۔ ہم قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اسلام کا معاشی نظام چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں آئین کی فرمانروائی، آئین کی بالادستی، آئین کے حدود کا سب کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری مستقل پالیسی ہے قانون کا نفاذ ہو، عدالت آزاد اور بااختیار ہو، پاکستان میں پائیدار جمہوریت ہو، انتخاب شفاف ہو، غیر جانبدارانہ ہو۔ ہم اس مسئلے پہ ہمیشہ برسرے پیکار رہتے ہیں، لیکن آج سب سے اہم مسئلہ معاشی مسئلہ ہے،
اقتصادی مسئلہ ہے، عوام کے بنیادی مسائل ہے۔ قومی بجٹ آیا، لوگوں نے مسترد کر دیا اور لوگوں کو حکمرانوں نے کہا کہ ہم معاشی طور پہ مستحکم کریں گے، لیکن آج ہمارا دھرنا، یہ احتجاج عوام کے لیے ہے، متوسط طبقے کے لیے ہے، تنخواہ پیشہ طبقے کے لیے ہے، پاکستان کے غریب عوام جوانوں کو مستقبل کی امید دلانے کے لیے ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ بجلی، اس کا بحران، لوڈ شیڈنگ، اس کے بل، اس کی قیمتیں اب ناقابل برداشت ہے۔ پٹرول ہو، ڈیزل ہو، پیٹرولیم کی مصنوعات ہو، حکومت کی لیویز، ٹیکسز، عوام کے لیے یہ قیمتیں ناقابل برداشت ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ٹیکسوں کے بھرمار نے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ آئی پی پیز ایک کالا ہاتھی ہے۔ آئی پی پیز پاکستان کی آزادی، خود مختاری کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدے ناقابل برداشت ہے۔ آئی ایم ایف ہم گے کہ ڈیفالٹ سے بچیں گے، لیکن بدترین معاہدوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے زیادہ بدتر بنا دیا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے اشرافیہ پہ، آئی ایم ایف کہتا ہے برات یافتہ طبقے پہ، جاگیرداروں پہ بے نامی سرمایہ داروں پہ ٹیکس عائد کرو، لیکن حکمران یہ بوجھ عوام کی طرف منتقل کرتے۔ اسی طرح لوگوں، آج اس حکومت کا کوئی ویژن نہیں، کوئی ان کے پاس انقلابی پروگرام نہیں، یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کو تیار نہیں، اشرافیہ پہ کوئی قدغن عائد کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے آج آئی پی پیز کا کیپیسٹی بل، بند پلانٹس کی قیمت ادا کرنا اب یہ قوم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئی پی پی کا ایم او ای 1994 میں ہوا، بے نظیر بھٹو حکمران تھی، ہم نے اس وقت بھی اختلاف کیا، احتجاج کیا۔ پھر جب پلانٹس تنصیب ہو رہی تھی، ہم نے اس وقت بھی اختلاف کیا۔ نواز شریف کا دور آیا، ہم نے اس وقت بھی مطالبہ کیا کہ بے نظیر دور کے ظالمانہ معاہدے ختم کرو، لیکن میرے دوستو کل ہم تنہا تھے، ہم اکیلے تھے، ہماری آواز کو نہیں سنا جا رہا تھا، لیکن آج
ملک کی تمام چیمبرز نے، انجمنیں، تاجران نے آج پاکستان کا معتبر شعبہ ایپٹما نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ IMF کے ظالمانہ معاہدے ختم ہوں گے، آپ سرخرو ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان سیاسی طور پر، آئینی طور پر، پارلیمانی اعتبار سے اور بدترین صورتحال ہے، ہیڈ کلوئین ہے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاست، پارلیمنٹ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہے، لیکن یہ بدترین اقتصادی حالات اور تباہی کی طرف دھکیل رہے، جس سے آزادی بھی، ہمارا وقار بھی، ہمارا مستقبل بھی، ہماری نئی نسل کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ یہ دھرنا جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، صاحبان ایمان کا دھرنا ہے، اقامت دین کے پروانوں کا دھرنا ہے، عوام کی خدمت کرنے والے پرجوش لوگوں کا دھرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ پاکستان دو قومی نظریے، قیام پاکستان کے مقاصد کے ساتھ مستحکم ہو۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کو اللہ نے ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، یہ پاکستان دنیا میں ایک مثالی اسلامی ریاست ہونا چاہیے۔ یہ 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ یہ 83 سال کا سفر کامیابی کا سفر ہے، پیش رفت کا سفر ہے۔ انشاءاللہ یہ دھرنا 25 کروڑ عوام کی بیداری، 25 کروڑ عوام کی امنگوں کے اطمینان کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارا ایمان ہے قیامت کی صبح تک یہ پاکستان سلامت رہے گا، پاکستان پر ظلم اور جبر کا نظام ختم ہوگا، قرآن و سنت کی بالادستی ہمیں عزت اور وقار دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات انتظار